ایک معاشرے میں اگر کوئی انسان انقلاب لانا چاہے، ریولیوشن لانا چاہے، تو سب سے مشکل ترین کام یہ ہوتا ہے کہ اس معاشرے کی سنتوں کو توڑنا۔ جو کام اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے انجام دیا کہ عرب کا وہ معاشرہ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتا تھا۔ سیدہ اپنے خود میں فرماتی ہیں کہ آیا مکے کے رہنے والوں وہ وقت یاد کرو کہ تم مکے کی گلیوں کے گڑھوں میں کھڑا ہوا پانی پیتے تھے، اور ایک ایسا پانی جس میں اونٹ بھی پیشاب کیا کرتے تھے۔ تمہیں یہ علم نہیں تھا کہ یہ پاک ہے یا نجس ہے۔ یہ میرے بابا تھے جس نے تجھے بتایا کہ نجاست کیا ہوتی ہے، طہارت کیا ہوتی ہے۔ عرب کا وہ معاشرہ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور دیا کرتا تھا، یعنی بیٹی پیدا ہوتی تھی تو ان کے چہرے کی رنگت بدل جاتی تھی، اور خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ اب اس معاشرے میں رسول کو انقلاب برپا کرنا ہے کہ جہاں بیٹی کا پیدا ہونا رحمت نہیں تھا، بلکہ پیدا ہونے کے بعد انسان احساس ذلت کرتا تھا کہ ایک ایسا معاشرہ جس میں بیٹی پیدا ہو تو اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جائے، اسی معاشرے میں رسول اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ مطلب معاشرہ کسی الگ سمت میں جا رہا ہے اور آپ معاشرے کی رسم و رواج کو توڑتے ہوئے کسی الگ سمت میں چلے جاؤ تو پورا معاشرہ آپ کا مخالف ہو جاتا ہے۔ اسی لیے پتھر مارے گئے، برا بھلا بولا گیا، کیونکہ سنتوں کو توڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کہ عرب کا وہ معاشرہ جسے یہ تک پتا نہیں تھا کہ حلال رشتہ کیا ہوتا ہے، حرام رشتہ کیا ہوتا ہے، اپنی سوتیلی ماؤں سے اپنے باپوں کے مرنے کے بعد نکاح کیا کرتے تھے۔ رسول نے ان کو بتایا کہ حلال کیا ہوتا ہے، حرام کیا ہوتا ہے۔ عرب کا وہ معاشرہ جو برہنہ ہو کر کعبے کا طواف کیا کرتے تھے، رسول نے آ کر ان کو بتایا کہ حیا کیا ہوتا ہے، عفت کیا ہوتی ہے۔ اور اس قدر پستیوں میں گرا ہوا معاشرہ تھا کہ جو اپنی زمینوں کو پتھروں کے سامنے، لکڑیوں کے سامنے جھکایا کرتا تھا، جبکہ دین کہتا ہے کہ انسان کے وجود میں جو سب سے اعلیٰ ترین چیز ہے وہ انسان کی جبین ہے، اور جبینوں کو ہر ایرے غیرے کے سامنے جھکایا نہیں جاتا۔ یہ وحدہ لا شریک کے دربار میں جھکانے کے لیے ہے کہ بت پرستوں کو وحدہ لا شریک کی عبادت میں لا کر کھڑا کر دیا۔ اور یہ عالم تھا عرب کے معاشروں کا کہ مہینے مہینے گزر جاتے تھے لیکن عرب نہاتے نہیں تھے، اور ایسے گندگی میں رہنے والے عربوں کو نماز کو واجب کر کے دن میں 5 مرتبہ وضو کرنے کا پابند بنا دیا۔ اتنی محنتوں کے بعد رسول نے اس معاشرے کو ایک پستی سے اٹھا کر عروج عطا کیا۔ اب جب ساری زحمتیں کر لی تو عرب رسول کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم تو بت پرستی میں مبتلا تھے، آپ نے ہمیں وحدہ لا شریک کے دربار میں لایا۔ اے حبیب خدا، ہم تو بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، آپ نے ہمیں بتایا کہ عورت کی عزت و وقار کیا ہوتا ہے۔ اے حبیب خدا، ہم تو برہنہ گھومتے تھے، آپ نے ہمیں بتایا کہ لباس و رفت کیا ہوتی ہے۔ کہ عرب کے وہ معاشرے جو سانپ اور چوہے عجیب قسم کی مخلوقات کو کھا لیا کرتے تھے، آپ نے ہمیں بتایا کہ حلال گوشت کیا ہوتا ہے، حرام گوشت کیا ہوتا ہے، لہذا ہم آپ کے احسانوں کا بدلہ چکانا چاہتے ہیں۔ نبی نے مسکرا کر کہا کہ کس طرح چکاؤ گے؟ کوئی کہنے لگا میں زر لے کر آیا ہوں، کوئی کہنے لگا میں دولت لے کر آیا ہوں، کوئی کہنے لگا میری فصلیں تیار ہیں، جتنی کھجوریں اتریں یا رسول خدا وہ ساری آپ اٹھا لیجیے۔ نبی نے فرمایا مجھے نہ زر چاہیے نہ دولت چاہیے، یہ قرآن کی آیت ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، بس مجھے ایک چیز چاہیے اور وہ چیز یہ ہے کہ میری آل سے اور میری قربا سے مودت کرتے ہوئے نظر آنا۔ کل اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ شیعہ مجلسوں میں کیوں جاتے ہیں تو آپ بولنا احسان مصطفیٰ کو ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ مودت اہل بیت یہ نہیں کہ اس زمانے کے عربوں کے لیے واجب تھی۔ کسی بھی مفتی اور مولوی سے پوچھئے کہ دین میں جو چیز واجب ہو جاتی ہے، کیا آپ بول سکتے ہیں کہ نماز اس زمانے کے صحابہ کے لیے تھی، روزہ اس زمانے کے اصحاب کے لیے تھا، زکات اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے تھی، لہذا آج ہمارے اوپر نماز واجب نہیں ہے کیونکہ ان کو بولا گیا تھا اقیموا الصلاۃ، ان کو بولا گیا تھا کہ آپ زکات دو، ہم اس سے مبرہ نہیں۔ کل کا واجب کل والوں کے لیے بھی واجب تھا، آج والوں کے لیے بھی واجب ہے۔ کل کا حرام کل والوں کے لیے بھی حرام تھا، آج والوں کے لیے بھی حرام ہے۔ تو جس طرح
ہر مسلمان پہ نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، زکات واجب ہے، حج واجب ہے، اسی طرح خدا نے ہر مسلمان پر مودت اہل بیت کو واجب کر دیا ہے۔ یعنی بندہ نماز پڑھے پر مودت اہل بیت نہ ہو تو نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور مودت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آج تک کیونکہ اردو زبان محدود ہے، عربی زبان کے الفاظ وسیع تر ہیں، عام ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اگر اجر رسالت ادا کرنا چاہتے ہو تو میری اہل بیت سے کیا کرو؟ محبت کرو۔ حالانکہ یہاں لفظ محبت نہیں ہے، لفظ مودت ہے۔ یہ جملہ تو سنا، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ عربی میں لفظ حب بھی ہے، لفظ مودت بھی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میری آل سے محبت کرو، بلکہ کہا کہ میری آل سے کیا کرو؟ مودت کرو۔ اب پہلے محبت سمجھیے تو مودت بڑی آسانی میں سمجھ سے آ جائے گی۔ دنیا آپ جب اربعین پہ جاتے ہو تو وہاں پہ مسیحی بھی ملتا ہے جو آل رسول سے محبت کرتا ہے، وہاں ہندو بھی ملے گا جو آل رسول سے محبت کرے گا، پاکستان میں آپ کو سکھ بھی ملیں گے جو آل رسول سے محبت کرتے ہیں۔ سندھ آ جائیے، آپ کو میں ہندو دکھاتا ہوں جو نظر و نیاز کرتے ہیں، دیگیں اتارتے ہیں، جھولے لاتے ہیں، محبت کر رہے ہیں۔ تو شیعوں سے محبت کا تقاضا نہیں ہے، مودت کا تقاضا ہے۔ محبت تو گاندھی بھی کرتا تھا، محبت تو آج کا اہل سنت بھی کر رہا ہے، محبت تو حنیف قریشی بھی کرتا ہے، محبت تو طاہر القادری صاحب بھی کرتے ہیں، محبت تو طارق جمیل بھی کرتا ہے۔ کون سا اہل سنت ہے جو یہ بولے کہ میں محبت نہیں کرتا؟ محبت تو سب کرتے ہیں، پر ہم سے تقاضا محبت نہیں ہے، تقاضا مودت ہے۔ کیونکہ اہل بیت سے محبت کرنا یہ کمال نہیں ہے، محبت کرنا انسان کی مجبوری ہے۔ جو انسان اہل بیت سے محبت نہ کرے وہ انسان نہیں رہتا۔ فطرت کی مجبوری ہے کہ بندہ اہل بیت سے محبت کرے۔ آپ کہیں کہ مولانا کیسے؟ اللہ نے کئی چیزیں آپ کی فطرت میں رکھی ہے۔ مثلا 8 سال کے بچے سے بھی پوچھو گے کہ ظلم اچھا ہے یا برا ہے، کیا بولے گا؟ ظلم برا ہے۔ 7 سال کے بچے سے پوچھو کہ بیٹا فیل ہونا اچھا لگتا ہے یا پاس ہونا، کہے گا پاس ہونا اچھا لگتا ہے۔ کیوں؟ اس سے پاس ہونا اچھا کیوں لگتا ہے؟ پورا سال یہ پڑھتا نہیں، کہتا ہے کاپی کر کے بھی پاس ہو جاؤں، چیٹنگ کر کے بھی یہ پاس ہونا چاہتا ہے۔ کیوں پاس ہونا چاہتا ہے؟ اس بچے کو پاس ہونا کیوں اچھا لگتا ہے؟ کیونکہ یہ چیز اللہ نے اس کی فطرت میں رکھ دی ہے۔ فطرت بشر میں ہے کہ ہر بندہ سکسیس اور کمال کو پسند کرتا ہے۔ دنیا کے کافر سے بھی پوچھو گے تم ناکام ہونا چاہتے ہو یا کامیاب ہونا چاہتے ہو، بولے گا میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، میں دنیا میں ایک سکسیسفل پرسن بننا چاہتا ہوں۔ تو لہٰذا یہ کاپی کر کے بھی پاس ہونا چاہتا ہے۔ اور آپ کی بلوچستان کے سابقہ وزیر اعظم نے کہا تھا ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے، جعلی ہو یا اصلی ہو، مطلب بندہ ڈگری کے پیچھے ہے، اس سے اس کا مطلب نہیں ہے کہ جعلی ملے یا اصلی ملے، لیکن کم از کم میرے پاس کیا ہو؟ ڈگری ہو۔ یہ کیوں ڈگری کے پیچھے ہے؟ کیونکہ اس کی فطرت میں ہے کہ بندہ کمال کو پسند کرتا ہے، یہ اللہ نے فطرت میں رکھا ہے۔ بندہ کنجوس بھی ہونا لیکن کہتا ہے اگلا میرے ساتھ سخاوت کرے، یہ اللہ نے فطرت میں رکھا ہے کہ ہر انسان کو سخی بندہ اچھا لگتا ہے۔ شوہر کتنا بھی اچھا ہو لیکن کنجوس ہو تو بیوی کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ کیوں؟ کیونکہ سخاوت اللہ نے کس میں رکھی ہے؟ فطرت بشر میں رکھی ہے۔ ہر بندے کی فطرت میں ہے خدا پرستی۔ کوئی بھی کائنات کا بندہ نہیں دکھا سکتا جس کے وجود میں خدا پرستی نہ ہو۔ تو آپ کہیں گے مولانا پھر بت پرست کہاں سے نکلے، ریئل لائف اور سیکولر کہاں سے نکلے؟ کوئی بھی کائنات کا ایسا بندہ نہیں ہے جو خدا کو نہ مانے۔ شیطان فطرت نہیں بدلتا، شیطان خدا بدل دیتا ہے۔ اب یہ پیدا ہوتا ہے، اس کو کبھی بت کو خدا بنا دے گا، سورج کو خدا بنا دے گا، پیسے کو خدا بنا دے گا، کرسی کو خدا بنا دے گا، اس کی ذات کو خدا بنا دے گا، مٹیریل دنیا کو خدا بنا دے گا۔ وہ خدا بدل سکتا ہے لیکن تیرے جذبے کو کبھی بدل نہیں سکتا۔ ہر انسان کی فطرت میں ہے انسان عاشق کمال ہوتا ہے، جہاں اسے کمال نظر آئے یہ اس کے پیچھے دوڑ پڑتا ہے۔ ہر انسان عاشق حسن ہوتا ہے، جہاں اسے خوبصورتی نظر آتی ہے یہ تعریف کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ نے آپ کی فطرت میں رکھی ہے کہ آپ ظلم سے نفرت کرو، آپ کو جھوٹ برا لگے، آپ کو سخاوت اچھی لگے، آپ کو حسن اچھا لگے، آپ کو کمال اچھا لگے، آپ کو علم اچھا لگے۔ تو جہاں جہاں کمال نظر آتا ہے وہاں وہاں بچھڑ جاتا ہے۔ اب دنیا کی مجبوری ہے کہ دنیا آل رسول سے کیا کرے؟ محبت کرے، کیونکہ جب جب آل رسول کو دیکھے گی اسے آل رسول میں کمال ہی کمال نظر آئے گا۔ سخاوت کی تلاش میں جاؤ گے تو سخاوت کرے اہل بیت پہ نظر آ جائے گی،
صبر کو دیکھنا چاہوگے تو صبر درے اہل بیت پہ نظر آ جائے گا. تو سارے جار جردات مسیحی اس نے کتاب لکھی, اور کتاب لکھنے کے بعد لوگوں نے سوال کیا, جار جردات تم نے کتاب عیسیٰ کی فضیلت میں کیوں نہیں لکھی, موسیٰ کی فضیلت میں کیوں نہیں لکھی, مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ اور شیعوں کے پہلے امام کی فضیلت میں کیوں لکھی؟ کہ میری زندگی کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ایک فرد کے بارے میں کتاب لکھوں, میرا مقصد یہ تھا ایک ایسی کتاب لکھوں جس میں کائنات کے سارے فضائل پائے جائیں. جب میں فضائل کی تلاش میں نکلا تو سارے فضائل مجھے ذات علی ابن ابی طالب میں نظر آئے. ایک بک ہے کتاب ہے, اس کا نام ہے دا لائف آف محمد. کس کی زندگی؟ محمد کی زندگی. اس میں فضیلت امیر المومنین کی لکھتا ہے کہ اسلام کے جتنے بھی جنگجو تھے جب بھی لڑنے جاتے تھے آگے بھی زرہ پہنتے تھے, پیٹھ پر بھی زرہ پہنتے تھے, لیکن شیعوں کا پہلا امام, مسلمانوں کا چوتھا خلیفہ جب میدان جنگ میں جاتا تھا, who fought without armor on his back, یہ جب بھی جاتا تھا اس نے کبھی بھی اپنی پیٹھ پہ لوہا نہیں لگایا, مطلب زرہ نہیں پہنی. آگے تو پہنتا تھا پر اس نے کبھی پیٹھ پہ نہیں پہنی. اور جب پوچھنے والوں نے پوچھا علی آگے تو زرہ پہنتے ہو, پیٹھ پہ زرہ کیوں نہیں پہنتے؟ تو جواب دیا آگے زرہ اس لیے پہنتا ہوں کیونکہ حملہ کرنا ہوتا ہے, آنے والا تیر سینے پہ رک جائے, لیکن اللہ کی قسم ابی طالب کے بیٹے کو پیٹھ پہ زرہ پہننے کی عادت نہیں ہے, کیونکہ علی میدان جنگ میں لڑنے کے ارادے سے جاتا ہے, بھاگنے کے ارادے سے نہیں جاتا. یہ کمال ہے تو اہل بیت کی ذات. شجاعت ہر بندے کو اچھی لگتی ہے. بھائی اگلا بندہ سخی ہونا, تو کئی لوگ بولتے ہیں مولانا ہے تو ہندو لیکن سخی ہے. اپنا ہو کنجوس ہو تو بندے کو اچھا نہیں لگتا, کیونکہ سخاوت فطرت بشر میں ہے کہ بشر اس کو کیا کرتا ہے, پسند کرتا ہے. بندہ خود چور بھی ہونا اور اپنے پیسے چور کے پاس نہیں رکھواتا, کہتے امین کے پاس رکھواؤں. کیوں؟ کیونکہ یہ کیا ہے, فطرت بشر ہے. بھائی آپ کے گھر میں ایک خوبصورت پھول لگا ہوا ہو تو آپ بول سکتے ہیں کہ اس پھول سے صرف شیعہ پیار کرتا ہے. قبلہ میرے باغیچے میں گلاب کا پھول ہے اور یہ پھول بس شیعوں کو اچھا لگتا ہے, سنیوں کو اچھا نہیں لگتا. تو دنیا بولے گی آپ پاگل ہو, پھول کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. اگر پھول خوبصورت ہے تو ہر بندہ اس کی کیا کرے گا, تعریف کرے گا. حسن کی ہر بندہ کیا کرتا ہے, تعریف کرتا ہے. اب دیکھیے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے انسان کی فطرت کے جو سینسر ہیں مست ہو جاتے, اولئک ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی فطرت پہ کیا لگ جاتی ہے, مہر لگ جاتی ہے. شناسائی آنکھ دیکھتی ہے لیکن کبھی کبھی بینائی کیا ہو جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی فطرت پہ غبار چڑھ جاتا ہے, اور جب فطرت پہ غبار چڑھ جاتا ہے تو فطرت صحیح اور غلط کو پہچاننے میں کیا کر دیتی ہے, غلطی کر دیتی ہے. تو کبھی کبھی بندہ, کورونا کے دن بھی ہیں تو کورونا کا سب سے پہلا سائیڈ افیکٹ کیا ہے کہ انسان کا ذائقہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے. جس چیز میں بو ہے بو محسوس نہیں ہوتی, مطلب سینسر کیا ہو جاتے ہیں, صحیح سے کام نہیں کرتے. اب بندہ ڈاکٹر کے پاس بخار کے پاس جاتا ہے, ڈاکٹر صاحب مجھے لوگ سوپ پلا رہے ہیں, میں ان کو کہہ رہا ہوں یہ پھیکا ہے, لیکن مجھے بولتے ہم نے نمک ڈالا ہے لیکن مجھے نمکین نہیں لگ رہا. مجھے میٹھی چیز کھلائی جا رہی ہے پر میٹھی نہیں لگ رہی. مجھے کھٹی چیز کھلائی جا رہی ہے لیکن کھٹی نہیں لگ رہی. یہ بول رہے ہیں کھٹی ہے لیکن مجھے نہیں لگ رہی. یہ بول رہے ہیں نمکین ہے پر مجھے نہیں لگ رہی. یہ بول رہے ہیں میٹھی ہے پر مجھے نہیں لگ رہی. تو ڈاکٹر کیا بولیں گے کہ طبلہ میٹھے کی مٹھاس نہیں گئی, کھٹے کی کھٹاس نہیں گئی, نمک کی نمکینی نہیں گئی. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو بخار ہے اور اسی بخار کی وجہ سے آپ کو میٹھا میٹھا نہیں لگ رہا. تو آج کے زمانے میں اگر کسی کو علی اچھا نہ لگے تو مسئلہ علی میں نہیں ہے, اس کی فطرت کو بخار ہو چکا ہے. اصل فطرت ہے جس کو بتانا. اہل بیت کا کام ہے لوگوں کی فطرتوں کو خالص کرنا. جب اس پہ غبار چڑھ جائے, اور یہ بات یاد رکھیے محبت دنیا کا اساسی ترین رکن ہے. اگر آپ محبت کو نہیں سمجھے گی آپ کو محبت سمجھ میں نہیں آئی. اصل چیز ہے محبت. پوری زندگی جس کے مدار ارد گرد گھومتی ہے اس چیز کا نام ہے محبت. محبت بری نہیں ہوتی. محبت ایک پاک جذبہ ہے کہ اللہ نے ہر انسان کے وجود میں رکھا ہے. انسان زندگی میں جو کچھ کرتا ہے کس چکر میں کرتا ہے, محبت کے چکر میں. یزید بنا محبت کے چکر میں, شمر بنا محبت کے چکر میں, اور ہور بنا محبت کے چکر میں.
محبت بری نہیں ہوتی، جس سے کی جاتی ہے وہ یا اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے. یہ جذبہ برا نہیں ہوتا. ایک بندہ رے کی حکومت کے دانے کی محبت میں قاتل حسین بنا، اور دوسرا حسین کی محبت میں کربلا میں آ کر اور بنا. آپ کے سامنے جناب زہیر کا واقعہ ہے کہ جنگ صفین اور نہروان کے بعد مولا علی کا سیاسی مخالف تھا. حج کرنے کے بعد جب یہ لشکر چلا تو اپنے اصحاب کو کہا کہ میرا خیمہ حسین کے خیمے کے سامنے نہ لگانا، کہیں میرا فرزند رسول کے ساتھ سامنا نہ ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ زہیر کی فطرت پر غبار چڑھ چکا تھا، عقل پر غبار چڑھ چکا تھا. اور جب عقل پہ غبار چڑھ جائے نا، فوگ آ جائے نا، تو چیزیں نظر نہیں آتی. بلب روشن ہو، آنکھیں صحیح ظالم ہو، میں آپ کو تب دیکھ پاؤں گا جب فضا میں غبار نہ ہو. لیکن اگر اسی امام بارگاہ میں دھواں ہو جائے اور فضا میں غبار ہو جائے، نہ آپ مجھے دیکھ سکیں نہ میں آپ کو دیکھ سکوں، تو جب غبار چڑھ جاتا ہے تو بندہ دیکھ نہیں پاتا. اور ایمان کا کام کیا ہے؟ اس گرد و غبار کو ہٹائے تاکہ بندے کو صحیح تصویریں کیا آنے لگے، نظر آنے لگے. فرماتے ایک وقت آیا مجبوراً خیمہ حسین کے ساتھ مل چکا، اپنے خیمے کے اندر بیٹھ کر سفرے پر کھانا کھا رہا تھا. ایک مرتبہ مولا حسین کا قاصد آیا، کہا زہیر ادرک الحسین، حسین تجھے بلا رہے ہیں. کہتے اس نے کھانا چھوڑ دیا. سوچنے لگا، اصحاب خاموش، جو آقا کریں وہ ساتھ کریں. لیکن کبھی کبھی اگر ساتھ کسی عقل مند انسان کا ہو تو انسان اللہ کی راہ سے کبھی گمراہ نہیں ہوتا. اس کی بیوی عقل مند تھی. اس نے کہا زہیر کیا سوچ رہے ہو؟ سنا نہیں کہ کہا کہ ادرک الحسین، حسین بلا رہے ہیں. کون حسین؟ سیدہ شباب اہل الجنہ حسین. غبار کو بیوی ہٹا رہی ہے. کبھی کبھی یہ نفس ہو جاتا ہے، کبھی کبھی انسان کی عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں تو پردوں کو ایک ایک کر کے ہٹانا پڑتا ہے. کیوں مومن جب ایام اذا آتے ہیں تو اس کے وجود میں بدلاؤ آ جاتا ہے؟ کیونکہ مجلس حسین غبار کو ہٹاتی ہے. کیوں بندہ جب کربلا جاتا ہے تو 6 دن میں بدل جاتا ہے، متقی پرہیزگار بن جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کربلا غبار کو ہٹا دیتی ہے. لیکن جیسے جیسے کربلا سے دور ہوتے جاؤ گے، جیسے جیسے ایام اذا ختم ہوتے ہیں، ویسے ویسے بندے کے وجود میں بدلاؤ آنا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ پھر گرد و غبار زمانے کی تمہاری فطرت پہ چڑھنا شروع ہو جاتی ہے. کہ تجھے نہیں پتا یہ کون ہے؟ اصحاب قصہ ہے حسین، سیدہ شباب اہل الجنت ہے حسین، فرزند بطول ہے حسین. زہیر انتظار کس بات کا؟ اٹھا خیمے حسین میں گیا. تاریخ کو نہیں پتا کہ حسین نے کون سی باتیں کی زہیر سے، لیکن یہ لکھا کہ جب باہر آیا تھا، جب گیا تھا تو چہرے کا رنگ اور تھا، لیکن جب خیمے سے نکلا تو چہرہ نورانی ہو چکا تھا. آتے ہی اپنی بیوی کو طلاق دی، کہا کہ میں نے تجھے آزاد کیا، جا سکون کی زندگی گزار. کیونکہ آج جو میں سودا کر کے آیا ہوں وہ سودا موت کا سودا ہے، اس میں حیات دنیاوی نہیں ہے، میں آخرت کا سودا کر کے آیا ہوں. چلا گیا حسین ابن علی کے خیمے میں. یہ وہی سودا تھا جو زہیر نے کیا. یہ انسان جب کرتا ہے جب غبار کیا ہو جاتی ہٹ جاتی ہے. کیوں؟ جب تک آپ محبت کو نہیں سمجھو گے. آپ جو کچھ ہو آج محبت کی وجہ سے. صبح کو کمانے جاتے ہو کس کی محبت میں؟ بچوں کی محبت میں. اگر محبت نہ ہو بندہ کچھ بھی نہ کرے. اتنے لوگ آسٹریلیا گئے کس کی محبت میں؟ آسٹریلیا کی محبت میں. پڑھا لکھا بندہ، پارا چنار کا، 17 گریڈ کی نوکری، 60,000 تنخواہ، لیکن عشق تھا آسٹریلیا کا. نوکری چھوڑی، گھر چھوڑا اور دریا میں ڈوب کے مر گیا. محبت انسان سے سب کچھ کرواتی ہے. اگر محبت غلط آ جائے تو انسان غلط قدم اٹھاتا ہے. کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ابن سعد کو پتا نہیں تھا کہ حسین کون ہے؟ مشورے لیے ابن سعد نے، لیکن آخر میں بول چکا کہ ہاں حسین سے بھی محبت ہے، لیکن رے کی حکومت سے زیادہ محبت ہے. جنت کے وعدے کو دیکھوں یا تیار یزید کے رقے کو دیکھوں جس میں لکھا ہے کہ قتل حسین کے بعد تجھے رے کی حکومت دی جائے گی. تو آپ جو کچھ کرتے ہو محبت میں کرتے ہو، جو کچھ ہو محبت میں ہو. کمانے جاتے ہو محبت میں. بندے کے لیے مہینے کے لیے 40,000 کافی ہیں، لیکن کہتا میں لاکھوں کماؤں. کس کی محبت میں؟ اولاد کی محبت میں. یہ صبح سے شام تک پسینہ بہاتا ہے، کس کی محبت میں؟ اولاد کی محبت میں. کوئی گاڑی کی محبت میں، کوئی بینگلوں کی محبت میں. مختلف محبتوں کی وجہ سے ہماری زندگی میں ایکٹیویٹی آتی ہے. پورا سال بندہ پائی جمع کرتا ہے، اور جب پیسے جمع ہو جاتے ہیں ان پیسوں کو ترکی جا کے بھی خرچ کر سکتا ہے.
یورپ کا ٹور بھی لگا سکتا ہے، پاکستان کا ٹور بھی لگا سکتا ہے، لیکن یہ بندہ غریب نواز کیا کرتا ہے؟ پائی پائی جمع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کربلا جانا ہے، حسین کی زیارت کرنی ہے۔ محبت ہی ہے نا زندگی میں، اگر محبت نکال دیجیے سب کچھ جو انسان سے کرواتی ہے محبت ہے۔ آپ سے ایک سوال کروں، جنت کیا ہے؟ جوان سوچیں کہ جنت ہے کیا؟ کہ 12 بولا جائے نماز پڑھو تو جنت ملے گی، روزہ رکھو تو جنت ملے گی، حسین کی مجلس میں آؤ تو جنت ملے گی، نیک بنو تو جنت۔ بھائی جنت ہے کیا؟ ایک سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہم جو الفاظ دہراتے ہیں ہمیں ان الفاظ کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اب اتنے مجمع نے کہا کہ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن، لیکن پورے مجمع سے پوچھوں کتنے لوگوں کو اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن کا ترجمہ آتا ہے؟ شاید 20% لوگوں جن کو پتا ہو۔ ہم اکثر وہ کر رہے ہیں جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اہل بیت لوگوں کو طوطا بنانے نہیں آئے تھے۔ آج ہمارے اکثر مدارس کی مختلف جگہوں کی روش بن چکی ہے رٹا لگوانا کہ مولانا میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، لیکن سوال یہ ہے قرآن کی کتنی آیتیں سمجھتا ہے؟ میں دن میں 17 رکعت نماز بھی پڑھوں، نماز تہجد بھی پڑھوں، لیکن جو نماز میں پڑھ رہا ہوں اس سے میں کتنا سمجھ رہا ہوں؟ میں جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نعرہ مارتا ہوں کہ خدا تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، لیکن سوال یہ ہے اس کلمے کو میں نے کتنا سمجھایا ہے؟ اور آج کا جوان کہنے لگا مولانا یہ جملہ تو میں نے سب سے زیادہ اپنے وزیر اعظم سے سنا، ہر تقریر سے پہلے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ مطلب جو کہہ رہا ہے مسلمان وہ سمجھ نہیں رہا، کہہ یہ رہا ہے تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، لیکن طلب سعودیہ کے چاٹے جاتے ہیں، مدد سائنس لوبی اور IMF سے مانگی جاتی ہے، پورا سودی یعنی یہ پیسہ لایا جاتا ہے، ایک بلیک منی کو لایا جاتا ہے اور اسے وائٹ کر کے پھر ان کو واپس دیا جاتا ہے۔ امریکہ کو کیا ہے؟ ڈالر چھاپتے جائیں گے، دنیا کو دیتے جائیں گے، آپ اس کو وائٹ کر کے اس کو کیا دیتے ہو؟ واپس دیتے ہو، پورے ملک کو سودی نظام میں لے کر دیتے ہو۔ مطلب جو مسلمان کہہ رہا ہے اس چیز کو سمجھ نہیں رہا۔ تو آپ سوچئے کہ ہر مولوی ہر مفتی سارا چکر جنت کا ہے نا، ایک شیعہ کو مارو پوری فیملی جنت میں، 2 کو مارو پورا خاندان جنت میں۔ اس سے پوچھو تو صحیح جنت ہے کیا؟ جنت کہتے کس کو ہیں؟ صرف وعدہ جنت نہ دیا کرو، سمجھا کرو، سوچا کرو۔ افلا یعقلون افلا یشعرون لهم آذان لا یسمعون اولئک ذکر فی آذانہم۔ قرآن بارہا یہ الفاظ کیوں دوہرا رہا ہے؟ انسان سب سے بڑی نعمت جو خدا نے تجھے دی ہے وہ نعمت عقل ہے، ورنہ غریزہ حیوان کا ہم سے زیادہ مضبوط ہے۔ کبھی بھی جسم پہ ناز نہ کرنا کہ انسان باڈی بلڈنگ کرے، بولے کہ میں اپنے جسم پہ ناز کرتا ہوں، میں 200 کلو کا وزن اٹھا لیتا ہوں۔ کبھی کھانے پہ ناز نہ کرنا، کبھی حسن پہ ناز نہ کرنا، کبھی اپنے جسم کی طاقت پہ ناز نہ کرنا۔ اگر تو 200 kg کا وزن اٹھاتا ہے تو گدھا تجھ سے زیادہ اٹھاتا ہے۔ تو اس پہ ناز کرے کہ میں دن میں اتنا کھاتا ہوں تو تجھ سے زیادہ تو بھینس کھاتی ہے۔ تو یہ بولے کہ میرے اندر یہ کمالات ہیں، جسمی کمالات پہ کبھی ناز نہ کرنا، یہ تجھ سے زیادہ خدا نے حیوان کو عطا کیا ہے۔ جو اصل کمال بشر تھا وہ عقل تھی، اور آج سب سے زیادہ جس چیز کو مارا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ عقل ہے، اور سب سے زیادہ جس چیز کو طاقتور کیا جا رہا ہے وہ غرائز حیوانی ہے۔ آپ کو شہوت کی غذا دی جا رہی ہے لیکن عقل کو مضبوط نہیں کیا جا رہا۔ یہ نوجوان رات کو بیٹھتا ہے موبائل اٹھاتے سے یہ نہیں پتا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں اس سے میری عقل مضبوط ہو رہی ہے یا میرے غرائز جنسی مضبوط ہو رہے ہیں۔ اور جتنا تو شہوت کو بڑھاتا جائے گا اس سے تم میں کتنی بھی شہوت ہو گھوڑے سے زیادہ تو نہیں ہے۔ غرائز حیوانی کی وجہ سے تو انسان نہیں ہے۔ فخر بشر یہ ہے کہ خدا نے تجھے کیا بنایا؟ عقل مند بنایا۔ جبرائیل آدم کے پاس دین لے کر آئے، دین حیا عقل کا آدم ایک چیز ان میں سے اٹھا۔ اللہ کے نبی تھے، صاحب شعور و فکر تھے، انہوں نے عقل کو لیا۔ جبرائیل نے حیا اور دین کو کہا کہ میرے ساتھ چلو۔ حیا اور دین نے کہا ہمیں اللہ کا حکم ہے جہاں عقل ہوگی وہاں حیا بھی ہوگا، وہاں دین بھی ہوگا۔ تو اگر کسی معاشرے میں دینداری نہ ہو مطلب اس میں عقل نہیں ہے، اور جب عقل نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ بشر بے عقلی کی طرف جا رہی ہے، ناقص عقل مندی کی طرف جا رہی ہے۔ معصوم فرماتے ذرا عقل سے سوچو، تو عاشق فنا بننا چاہتا ہے یا عاشق بقا بننا چاہتا ہے؟ کتنی بھی چیزیں تجھے دی جائیں، دنیا کی ہر لذت کی انتہا نجاست ہے۔
پانی پیو انتہا نجاست، کھانا کھاؤ انتہا نجاست، لذت نکاح انتہا نجاست۔ کا عجیب بشر ہے کہ یہ عاشق لذت بن رہا ہے، لیکن ایک ایسی لذت جس کی انتہا کیا ہے؟ نجاست ہے۔ تو جب تک عقل کو استعمال نہیں کرو گے، اصل یہ عقل ہے، یہ لاجک ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم شیعہ سنی آپس میں بحث بھی کرتے ہیں تو وہ بخاری لے کر آتا ہے، وہ مسلم لے کر آتا ہے، یہ اپنی کتاب وہ اپنی کتاب، لیکن اکثر نوجوانوں کو بولتا ہوں ان چیزوں کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو کیا دی ہے؟ عقل دی ہے۔ بہترین استدلال عقلی ہے۔ ایک کمیونسٹ بیٹھو گے تو وہ کہے گا میں قرآن نہیں مانتا، تو آپ کی آیت نہیں مانے گا۔ سنی کو بہار کی حدیث سناؤ گے، کہے گا میں تیرے بہار کو نہیں مانتا، اور وہ بخاری سنائے گا، بولو تو بخاری نہیں مانتا، تو بحث کیسے ہوگی؟ دلیل۔ لیکن ایک چیز آپ سب کے پاس ہے، اس کا نام کیا ہے؟ عقل ہے۔ شیعہ سنی حنفی جو بھی بٹھاؤ، بولو سخاوت اچھی لگتی ہے، عقل بولے گا محمد وآل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا آپ کو میں ایک ہنٹ دے رہا ہوں جی، اگر زحمت نہ ہو تھوڑا تھوڑا سلوات بھیج کے آگے آ جائیں۔ سلوات پڑھے محمد بار دیگر سلوات پڑھے محمد بار دیگر سلوات پڑھے محمد جب تک راہ و روش نہیں بدلیں گے تب تک معاشرے میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ جتنی خلافتیں گزری اس میں فتوحات بہت ہیں، لیکن مولا علی کی خلافت میں فتوحات نظر نہیں آتی۔ کبھی اہل بیت نے کوشش نہیں کی کسی ملک پہ حملہ کر کے اسے مسلمان بنایا جائے، کبھی کوشش نہیں کی، کیونکہ اہل بیت کی یہ روش ہی نہیں تھی کہ تلوار کے زور پہ اسلام کو پھیلایا جائے۔ اہل بیت نے دو بھی بنائے پر کردار کے ذریعے سے، اور ایسے بنائے کہ انہوں نے پوری بستیوں کو مسلمان بنا دیا۔ یہ جنوب لبنان کے جتنے شیعہ ہیں، یہ کس کی تبلیغ کا اثر ہے؟ جناب ابو ذر کی تبلیغ کا اثر ہے۔ انہوں نے کردار کے ذریعے، پورا ایران شیعہ نہیں تھا، لیکن کردار کے ذریعے ہمارے علماء نے ان کو شیعت میں بدلا۔ اصل جو کردار کے ذریعے سے مسلمان بنتا ہے، یہ سالگول کا واقعہ آپ نے سنا کہ مسلمان تلوار کے زور کے بنے وہ مسلمان ہیں۔ صرف کلمہ پڑھنے سے کوئی مسلمان نہیں بنتا جب تک انسان اپنے کردار کو بلڈ نہ کرے۔ تو کردار تب بنتا ہے جب انسان کے اندر عقل اجاگر ہو۔ تو جب تک عقل مضبوط نہیں تب تک کچھ بھی نہیں۔ اب آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، دیکھیے مناظراتی بحث نہیں کر رہا، عاقلانہ سوال ہے۔ کسی بھی مسلمان کو لائیے، مسیحی کو لائیے، کرسچن کو لائیے، اسے ایک سوال کریے، فطرت والا سوال، پھر ان کو پتا چلے گا کہ شیعہ علی سے محبت کیوں کرتے ہیں۔ آپ اسے وہ یہ بولیے کہ یہ بتاؤ تجھے کون سا فوجی اچھا لگتا ہے جو میدان میں لڑتا ہوا نظر آئے یا بھاگتا ہوا؟ ایک سمپل سا سوال ہے، نہ ہسٹری کچھ بھی نہیں، ایک سمپل سوال، دو فرد ہیں، تجھے کون سا اچھا لگتا ہے، میدان میں لڑتا ہوا یا میدان سے بھاگتا ہوا؟ سنی بٹھاؤ گے، وہابی بٹھاؤ گے، حنفی بٹھاؤ گے، کسی بھی مکتب فکر دین والا بندہ بٹھاؤ گے، سب کیا بولیں گے؟ لڑنے والا اچھا لگتا ہے۔ یہ کس کا جواب ہے؟ فطرت کا جواب ہے۔ تبھی شیعوں کو علی اچھا لگتا ہے۔ عقل کے ذریعے سے مکتب کو پھیلائیے۔ ہم ایسی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، اب چاہے جب عقل زائل ہو جائے نا، مثال کے طور پہ مولا فرماتے ہیں علم نور ہے، جہاں علم نہ ہو وہاں جہالت ہوتی ہے، جہالت اندھیرا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ظلمتوں سے نکال کر نور میں لاتا ہے۔ کیا مطلب؟ جب ہوا روشن ہو، آپ کسی صحرا میں ہیرے موتی ڈھونڈنے جاؤ تو آپ کو مل جائیں گے، لیکن رات ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، روشنی نہ ہو، اور ایک بندہ بوری اٹھائے کہے کہ میں فلاں صحرا میں جا رہا ہوں ہیرے اور جواہر ڈھونڈنے، جائے گا پوری بوری بھر کے آئے گا، لیکن جب واپس پلٹے گا روشنی ہوگی تو اسے پتا چلے گا کہ میں نے بوری میں پتھر جمع کیا ہے۔ یہی حال مسلمانوں کا ہوگا، جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو دیکھیں گے ہم بوریوں میں پتھر بھر کے آئے ہیں، کیونکہ اصل جو نور تھا
وہ نور نبی تھا، اور جو نبی کے بعد نور تھا وہ نور آل رسول تھا، جو ہمیں بتا سکتے تھے کہ ہیرا کیا ہے، موتی کیا ہے، پتھر کیا ہے، کیونکہ ان کے وجود میں علم کامل تھا اور عقل کامل تھا تو ہم سے شناسائی۔ اب اگر آج کا مومن چاہتا ہے اپنا ایمان مضبوط کرے تو سب سے علی کا شیعہ وہ ہے جو عاقلانہ زندگی گزارے، نہ کہ جاہلانہ زندگی گزارے۔ یہ سوچے کہ میرے ایکشنز، میرے ایکٹ میں جو بھی آج کچھ کر رہا ہوں کیا وہ عقل کے مطابق ہے یا جذبات کے مطابق ہے۔ اگر ابن سعد یہ سوچتا نا کہ میں حسین سے لڑنے جا رہا ہوں، کیا یہ عقل کے کہنے پر جا رہا ہوں یا جذبات کے کہنے پر، تو اگر یہی سوچتا وہ کبھی قاتل حسین ابن علی نہ بنتا۔ اصل عاقلانہ زندگی ہے۔ اب آپ سے میں نے ایک سوال کیا تھا کہ جنت کیا ہے، ذرا سوچ کے بتائیے، جنت کس چیز کا نام ہے کہ ہر کسی کو جنت کی لالچ دی جا رہی ہے، اور اس لالچ جنت میں بندہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو کسی نے کہا کہ مولانا جنت ہے حور کا نام، جنت جائیں گے تو حوریں ملیں گی۔ کسی نے کہا مولانا جنت ہے دودھ کی نہروں کا نام، شہد کی نہریں ہوں گی، تحت الانہار، ہم بیٹھے ہوں گے اور جس جگہ پہ بیٹھے ہوں گے نیچے سے نہریں چل رہی ہوں گی، دودھ کی نہریں چل رہی ہوں گی، شہد کی۔ آج کل جو آپ کے لبرل لوگ ہیں، جو سیکولر لوگ ہیں، وہ آپ کی باتوں پہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو جب جوان نے کہا نا مولانا جنت حور کا نام ہے، افغانستان میں خود کش بمبارڈمنٹ کو پکڑا تو کیا دیکھا، اس کے بم باندھے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں جیبوں میں چمچ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ حقیقی بات ہے۔ اس سے کہا تم مرنے کا چمچ کیوں جیب میں رکھے؟ کہا مجھے مفتی نے بولا تھا جب شہید ہو جاؤ گے تو دوپہر کا کھانا رسول کے ساتھ ہے۔ عقل جب بندے کی ظاہر ہو جائے کہ یہ عالم عالم مادہ ہے اور روح مرنے کے بعد ایک اور عالم میں جاتی ہے، کون سا چمچ اور کون سا کھانا، لیکن بندے کی عقل ظاہر ہو جائے وہ اسی لالچ میں رہتا ہے۔ کل مناسب قدر عقولہم، سب سے زیادہ تکلیف تو اہل بیت کو ملی لوگوں کی بے عقلی سے۔ آج عقل کے فالوور زیادہ ہیں یا نفس کے فالوور زیادہ ہیں؟ بے جھجک ہو کے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، اللہ کے فالوور زیادہ ہیں یا شیطان کے؟ شیطان کے فالوور زیادہ ہیں۔ معیار اکثریت نہیں ہے، معیار وہ اقلیت ہے جو کس پہ چلے، عقل پہ چلے۔ مسلمان یہ تانا دیں کہ شیعہ اقلیت میں ہم اکثریت میں ہیں، اکثریت کبھی معیار نہیں ٹھہرتی۔ سوال یہ ہے کہ جو بھی بندہ عقل پہ کام کر رہا ہے وہ بندہ باعث نعمت ہے، لیکن جو جہالت پہ چل رہا ہے وہ ہمیشہ کہاں جائے گا؟ جہنم واصل ہو جائے گا۔ تو سب سے زیادہ فالوور ہیں شیطان کے۔ کسی جوان نے کہا مولانا ڈیموکریسی کیا ہے؟ میں نے کہا ڈیموکریسی یہ ہے کہ ایک بندہ ووٹنگ کے لیے کھڑا ہو جائے، دو بندے کھڑے ہو جائیں الیکشن میں، ایک کو 50 چرسی ووٹ دیں اور ایک کو 30 ڈاکٹر ووٹ دیں۔ میں نے کہا جیتے گا کون؟ کہ جس کو 50 چرسی دیں۔ میں نے کہا یہی ڈیموکریسی ہے۔ یہ نہ دیکھا کرو اکثریت کس کے ساتھ ہے، کہ دیکھا کرو کہ کس کے وجود میں عقل ہے، اصل زندگی عاقلانہ ہے۔ تو کہا مولانا جنت یہ ہے کہ حوریں ملیں گی، غلما ملیں گے، شہد کی نہریں ملیں گی، دودھ کی نہریں ملیں گی۔ تو وہیں پہ ایک لبرل بندہ تھا، اس نے کہا کہ اگر ایسا ہے، جنت اسے بولتے ہیں کہ شہد کی نہریں اور حوریں، تو اگر آج دنیا کا کوئی ارب پتی بندہ ہو، سوئٹزرلینڈ میں ایک جزیرہ خرید لے خوبصورت سا، سرسبز ہرا بھرا، جس میں نہریں چل رہی ہوں، اور بہت بڑا گھر بنائے، ایک حصے میں سوئمنگ پول بنائے دودھ کا، دوسرے حصے میں بہت بڑا سوئمنگ پول بنائے شہد کا، خرید سکتا ہے نا پیسہ بندے کے پاس، اور اپنے مال کی طاقت پہ دنیا کی حسیناؤں کو جمع کرے، تو اس کی جنت تو یہی بن گئی۔ جنت حور کا نام نہیں ہے، جنت غلما کا نام نہیں ہے، جنت دودھ اور نہروں کا نام نہیں ہے۔ یہ تو اللہ لالچ دے رہا ہے عربوں کو، کیونکہ عقلیں ان کی اتنی تھی، وہ دودھ اور نہروں اور شراب اور ان چیزوں کے پیچھے تھے، تو اللہ نے کہا یہ چیزیں بھی ملیں گی، لیکن حقیقت میں جنت کیا ہے؟ تو جواب آپ خود مجھے دیں گے۔ ہم کیا بولتے ہیں شیعوں کی جنت کہاں ہے؟ کربلا ہے۔ کربلا میں حوریں ہیں، کربلا میں دودھ کی نہریں ہیں۔ عباس کو اور وہیں پہ کھانے میں شاید مزہ آتا ہو، لیکن کربلا میں ایسا کیا ہے کہ بندہ بولتا ہے کربلا شیعوں کی جنت ہے؟ کربلا میں سکون ہے، جنت نام ہے سکون کا، ایک ایسی جگہ جہاں پہ کوئی پریشانی نہیں، جہاں پہ سکون ہی سکون ہے۔ عقل اس سکون کی تلاش میں ہے
تمام مصائب اہل بیت پر آئے، لیکن وہ قاتل حسین جو سینے مولا پہ سوار تھا کہتا میں نے حسین کے چہرے پہ جو سکون دیکھا، میں پریشان تھا پر حسین پریشان نہیں تھا۔ اصل نعمت، اصل جنت کیا ہے؟ سکون ہے۔ تو اپنی دنیا کو جنت بنا سکتا ہے اگر تیری عقل کامل ہو۔ اب وہاں تو بہت سکون ہے، لیکن اس سکون کی جھلک جو خدا قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے اپنے نبی کے دل پہ سکینہ نازل کیا، یہی سکون اصل، یہ سکون جنت سکون کا نام ہے۔ اب بندہ کتنا بھی بلینر بن جائے، پاکستان میں لاکھ کماتا تھا، باہر چلا جائے گا، چلو مہینے میں 7-8 لاکھ کما لے گا، 7-8 ہزار ڈالر نارملی کما لیتا ہے بندہ، وہاں پہ جا کے اتنا کما لے گا نا۔ لیکن مجھے یہ بتائیے، اگر مال میں سکون ہوتا تو آج نواز شریف پریشان ہوتا؟ اگر دولت میں سکون ہوتا، اگر پاور میں سکون ہوتا، اگر طاقت میں سکون ہوتا تو آج کے آپ کے حکمران پریشان ہوتے۔ ہاں یہ صحیح ہے، دولت سکون دیتی ہے ٹیمپریری، مال سکون دیتا ہے ٹیمپریری، شادی کرو قرآن کہتا ہے بیوی میں سکون ہے، سکون ملتا ہے ٹیمپریری، اولاد سکون دیتی ہے محدود، لیکن ایک وقت انسان کی زندگی میں آتا ہے انسان پریشان ہو جاتا ہے، کبھی بیماری اسے پریشان کرتی ہے، بیماری سے کبھی چھٹکارا پا نہیں سکتا، کبھی اس کی تنہائی سے پریشان کرتی ہے، یہ چھٹکارا پا نہیں سکتا، کبھی جیسے جیسے بوڑھا ہوتا رہتا ہے اس کی آنکھوں میں موت کا خوف آتا رہتا ہے۔ اصل نعمت ہے سکون۔ جنت ایک ایسا مقام ہے جہاں پہ سکون ہی سکون ہے، جہاں پہ کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن آپ سے سوال ہے کہ سکون کیسے ملتا ہے؟ سکون کی آنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ راز ہے، اگر آپ سمجھ جائیں۔ مجھے کربلا میں سکون کیوں ملتا ہے؟ ایسا کیا ہے کربلا میں کہ مجھے سکون مل رہا ہے؟ تو پھر بھی سادہ معمولی ہے نا، کہتے مولانا جب مولا حسین کی چاندی والی زری کو دیکھا تو مجھے سکون ملا، کسی نے کہا میں نے امام حسین کے گولڈ والے گنبد کو دیکھا تو مجھے سکون ملا، کوئی کہنے لگا جب میں بین الحرمین میں چل رہا تھا اور وہ درخت دیکھے، وہ مولا کے بین الحرمین میں لگی ٹائل کو دیکھا، دیواروں کو دیکھا تو مجھے کیا ملنے لگا؟ سکون ملنے لگا۔ میں نے کہا یہ تو بتا، کیا چاندی میں سکون تھا؟ کیا سونے میں سکون تھا؟ کیا بین الحرمین کی ٹائل اور درختوں میں سکون تھا؟ اگر ان چیزوں میں سکون ہوتا تو گولڈ تو تیرے شہر میں بھی ہے، چاندی تو تیرے شہر میں بھی ہے، ٹائل تو تیرے گھر میں بھی لگے ہیں، لیکن وہ ٹائل تجھے سکون نہیں دے رہے، وہ چاندی تجھے سکون نہیں دے رہی، وہ گولڈ تجھے سکون نہیں دے رہا۔ تو سکون چاندی میں نہیں ہے، کس چیز میں سکون ہے؟ کیونکہ کربلا میں حسین ہے۔ اگلا سوال، مجھے حسین سے سکون کیوں مل رہا ہے؟ سوال کرتے جاؤ گے تو ایک ہدف نہایی تک پہنچو گے۔ مجھے خود وجود امام حسین سے سکون کیوں مل رہا ہے؟ اگر حسین کے وجود سے سکون ملتا ہے تو شمر کو سکون کیوں نہیں مل رہا تھا؟ ہم تو قبر حسین دیکھنے جاتے ہیں، وہ سینہ حسین پر ہے۔ اگر وجود حسین سے سکون ملتا ہے ابن سعد کو سکون کیوں نہیں مل رہا؟ وہ سکون کو چھوڑ کے کہاں پہ جا رہا ہے؟ رہ کی حکومت کی طرف۔ اگر وجود ائمہ پہ سکون ہے تو لوگ علی ابن ابی طالب کو چھوڑ کے کہاں جا رہے تھے؟ اگر حسین کے وجود میں سکون ہے تو آج کا ناصبی کربلا کر کے سکون کیوں نہیں لیتا؟ وہ تو دیکھتا ہے اس کو، وہ اندر سے چلتا ہے، تجھے مجلس سکون دے رہی ہے لیکن اس کا اندر چلتا ہے۔ تو ایک چیز تیرے لیے سکون ہے، اس کے لیے نہیں، اور جو چیز اس کے لیے باعث سکون ہے تیرے لیے نہیں۔ تو ایسا کیا ہے امام حسین میں کہ جس کے وجود سے مجھے سکون مل رہا ہے لیکن کسی اور کو نہیں مل رہا؟ کیونکہ تجھے حسین سے محبت ہے۔ اصل سکون ہے محبت میں، اب کسی سے بھی ہو اسے سکون ملتا ہے۔ انسان، ماں کہتی ہے نا جب میں بچے کو سینے سے لگاتی ہوں تو چین ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ تو میں نے کہا اگر بچے کے سینے کو لگانے سے سکون ملتا ہے تو پڑوسی کے بچے سے کیوں نہیں ملتا؟ تجھے اپنے بچے سے سکون کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ تجھے اپنے بچے سے محبت ہے۔ یہاں سے قبرستان چلے جاؤ، کئی مومنین کی ماؤں کی قبریں ہوں گی، گزرتے 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 جب اپنی ماں کی قبر پہ بندہ پہنچتا ہے اسے سکون ملتا ہے۔ تجھے دوسری ماؤں کی قبروں سے سکون کیوں نہیں ملا؟ مٹی تو مٹی ہے، لیکن کیوں؟ کیونکہ اس مٹی میں تیری ماں دفن ہے اور کیونکہ تجھے تیری ماں سے محبت ہے۔ تو سمجھ لو راز زندگی محبت ہے، اصل سکون کس میں ہے؟ محبت میں ہے۔ اب بندے کو غلط بندے سے محبت ہو جائے نا، اس کو اس سے بھی سکون ملتا ہے، وہ اس سے سکون ڈھونڈتا ہے۔ کسی کو رے کی حکومت کے دانے سے محبت ہو جائے نا، وہ سمجھتا ہے جب وہ ملے گی تو مجھے کیا ملے گا؟
سکون ملے گا. خدا نخواستہ کسی جوان کو کسی غلط خاتون سے محبت ہو جائے نا، باپ سے لڑتا ہے، ماں سے لڑتا ہے، معاشرے سے لڑتا ہے، دین کو چھوڑتا ہے، ہر چیز تباہ و برباد کر دیتا ہے. کئی لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں، نشئی بن جاتے ہیں، شرابی بن جاتے ہیں غلط محبتوں کے چکر میں، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے اگر وہ چیز مل گئی تو مجھے کیا ملے گا؟ سکون ملے گا. لیکن جب مل بھی جاتی ہے پر اسے سکون نہیں ملتا. اصل شیطان کا کام یہ ہے کہ آپ کی دلوں میں غلط محبتوں کو ڈال دے اور پوری زندگی اس محبت کے پیچھے لگے رہتے ہو کہ ملے گی تو سکون ملے گا. کسی کو یورپ کی محبت، کسی کو امریکہ کی محبت، کسی کو گاڑی کی محبت، کسی کو کسی عورت کی محبت، کسی کو کسی نشے کی محبت. چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، گاڑی کی محبت، سائیکل کی محبت، بائک کی محبت. ان محبتوں میں تجھے اتنا الجھا دیتا ہے کہ تو اس محبت کے چکر میں اپنی ہر شے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ واحد وسیلہ ہے محبت جو انسان سے سب کچھ کرواتا ہے. اور اس کے ملنے کے بعد بھی بندے کو سکون نہیں ملتا. تبھی فرمایا جو حقیقی محبت ہے جس سے تیرے وجود میں سکون ملے گا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ایک ہی محبت بندے کو سکون دیتی ہے اور وہ محبت علی اور آل علی کی محبت ہے. صلوات پڑھے محمد وعلی تو صحیح وقت میں صحیح سلیکشن کرنا یہ عقل کا کام ہے. معصوم فرماتے میرے شیعہ کی نشانی یہ ہے کہ یہ غلط بندے سے دوستی نہیں کرتا، صلحاء کے ساتھ بیٹھتا ہے. اور یہ مت کہنا مولانا میں تو بڑا متقی ہوں، کسی چرسی شرابی زانی کے ساتھ بیٹھوں گا، مجھے کچھ ہونے والا نہیں. یہ بالکل ایسا ہے کہ بندہ کہے میں پانی میں جاؤں پر میں گیلا نہیں ہوں گا، ہو نہیں سکتا. زبیر پفی کا بیٹا، رشتہ دار ہے مولا علی کا، اس کی ماں پفی ہے امیر المومنین کی، لیکن جنگ جمل میں علی کے مقابلے میں کھڑا ہے. امام نے فرمایا بہت اچھا تھا پر اس کے بیٹے نے اسے گمراہ کر دیا. جب غلط دوستیوں میں پڑتے ہو، غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہو، غلط ماحول میں تیرا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے تیرے وجود میں. تبھی فرمایا کہ اگر صلحاء کے ساتھ بیٹھو گے تو عقل کو روشنی ملے گی. اے بندے خدا، جس طرح جسم کی غذا ہے اسی طرح روح کی غذا ہے. اگر جسم کو صحیح طاقتور پروٹین اور غذا دو گے تو جسم طاقتور ہوگا، اگر جسم کو گندی غذا دو گے تو جسم بیمار ہو جائے گا. بالکل اسی طرح تیری عقل کی غذا ہے، عقل کو بھی کھانے کی ضرورت ہے. اب آپ پوچھو گے مولانا کیا عقل کو برگر کی ضرورت ہے، گوشت کی ضرورت ہے، بوتل کی ضرورت ہے؟ نہیں، عقل مٹیریلسٹ چیزوں سے مضبوط نہیں ہوتا. معصوم فرماتے ہیں عقل کی غذا ہے علم، کہ ہر علی والے کے لیے ضروری ہے کم از کم ڈیلی 4 صفحے تو پڑھے. میرے مولا نے مجھے کیا سکھایا ہے، اپنی عقل کو مضبوط تو کرے. اے جوان یہ بات یاد رکھنا، جب تو باڈی بلڈنگ کرتا ہے تو ایک دن میں تیرے مسلز نہیں بنتے. 3 مہینے 6 مہینے باڈی بلڈنگ کرنی پڑتی ہے. تب تک کیا ہوتے ہیں یہ مسلز آپ کے مضبوط ہوتے ہیں. پہلے تو 4 کلو اٹھاتا تھا، لیکن مسل کی مضبوطی کے بعد کیا ہوتا ہے، بندہ 20 کلو بھی اٹھا لیتا ہے. اسی طرح تیرے برین کے مسلز ہیں، یہ مسلز بھی تب تک مضبوط نہیں ہوتے جب تک تو ٹریننگ نہیں کرتا، اور ٹریننگ کرنے کے بعد تیرا ول پاور مضبوط ہوتا ہے. اور جس بندے کا ارادہ اور ول پاور کمزور ہے وہ کبھی بھی راہ حسین میں چلنے کی صلاحیت نہیں پاتا. معصوم فرماتے مومن کی مثال کا جبل اور راسخ ہے، ایک مضبوط پہاڑ کی طرح ہوتا ہے. اسے دنیا کے وسوسے، غلط دوستیاں، دنیا کی شہوت والی چیزیں گمراہ نہیں کرتی. معصوم فرماتے اور کچھ ایسے ہیں جن کے عقول اور جن کے ارادے اور ول پاور کس کی طرح ہے، کررعا ہے، مچھر کی طرح ہے. آج مجلس کی ہوا لگی تو مجلس ہی بنا، کل شیطان کی ہوا لگی تو شیطان والا بنا. جہاں کی ہوا لگتی ہے وہیں پہ چلا جاتا ہے. لیکن علی کا چاہنے والا موسم تمار کی طرح ہوتا ہے. دنیا کی ہوائیں اور رنگ اسے نہیں بدلتے، اسے بس بدلتی ہے تو علی کی محبت بدل دیتی ہے. اصل چیز ہے اس ول پاور، اس عقل کو مضبوط کرنا. جب تک جوان نماز کے فلسفے کو نہیں سمجھے، اسے کیا پتا نماز کیا ہے. اللہ نہ تیری نماز کا محتاج ہے نہ تیرے روزے کا محتاج ہے. اسے کیا ملے گا تو صبح سے شام تک بھوکا بیٹھے اور خود حلال کر کے اور ایک دن میں چیزوں کو حرام کیوں کر رہا. فلسفے کو تو سمجھ. اللہ تیرے ارادے کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، اللہ تیرے ول پاور کو مضبوط کرنا چاہتا ہے. کل تو یہ بولے کہ باڈی بلڈنگ کی ضرورت کیا ہے، فائدہ پتا چلے گا تو 2 گھنٹے جا کے محنت کرتا ہے، اتنے ویٹ اٹھاتا ہے. کیوں اٹھاتا ہے؟
اگر ویٹ اٹھاتا ہے پھر کھانا بھی کھانا پڑتا ہے، تب جا کے مسلز بلڈ ہوتے ہیں. اسی طرح تیرے برین کے مسلز تب تک بلڈ نہیں ہوں گے جب تک تیرا ارادہ مضبوط نہیں ہوگا. اللہ کہتا ہے کھانا حلال ہے، لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں جب تو لذیذ سفرے پر بیٹھے اور روزے کے عالم میں ہو تو ول پاور کو اتنا مضبوط کر کہ کھانا سامنے ہو پر بندہ کھانا نہ کھائے. لیکن افطاری میں تجھے کھانا کھانے کی اجازت بھی دیتا ہوں، یعنی میری مرضی سے کھا، میری مرضی سے نہ کھا، نفس کی مرضی تیرے اوپر نہ چلے. اللہ نماز تو بندہ کب بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن وقت معین کیوں کیا؟ تاکہ تیرے وجود میں نظم پیدا ہو، ضبط پیدا ہو، تیرا ارادہ کیا ہو جائے؟ مضبوط ہو جائے. ایران کا گولڈ میڈلسٹ رضا زادے جو 3 مرتبہ گولڈ میڈل ہے، سب سے زیادہ ویٹ اٹھانے والا، جب اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تو دنیا کا اتنا وزن اٹھاتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو تجھ سے نہ اٹھے؟ کہنے لگا ہاں، سردی کے موسم میں صبح کی نماز ہوتی ہے تو کمبل اٹھایا نہیں جاتا. یہ ارادے کی کمزوری ہے. بندہ 200 کلو وزن اٹھا لے لیکن سردی کے موسم میں یہ آدھا کلو کا کمبل بندے سے اٹھایا نہیں جاتا. کیوں؟ کیونکہ ارادہ کمزور ہے. لیکن ایک طرف کربلا میں سنتے ہو کہ زندان شام ہے، حسین کی بہن ہے، لیکن نماز شب پڑھتی ہوئی نظر آتی ہے. ارادے کی مضبوطی ہے کہ جن کا ارادہ مضبوط آپ علی والے بنے، جن کا ارادہ کمزور. دشمن ارادوں کو کمزور کرتا ہے. یہ موبائل کیا کرتا ہے؟ آپ کے ارادے کو کمزور کرتا ہے. آج تک تم نے یہ تعین کیا کہ مجھے موبائل آدھا گھنٹہ یوز کرنا ہے، تو موبائل کو نہیں چلاتا، موبائل تجھے چلاتا ہے. اور فیس بک تو ایک پل صراط ہے جو ختم لینے کا نام ہی نہیں لیتی. چلتا جائے بندہ، چلتا جائے، وہ ہمیں چلاتا جاتا ہے، چلاتا جاتا ہے. آج تجھے کون چلا رہا ہے؟ تیرا امام زمانہ، تیری عقل، یا تیرے ہاتھ میں یہ موبائل، یا گھروں میں پڑے ہوئے ٹی وی؟ کم از کم نظم ہونا چاہیے. انٹرٹینمنٹ بھی کرنی ہے تو اس کا وقت معین ہونا چاہیے. لیکن آج ہم اپنے ہاتھوں میں نہیں ہے، یہ جسم پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے، یہ دنیا ہے جو ہمارے جسموں کو کنٹرول کر رہی ہے. تبھی رسول جب اصحاب کے ساتھ گزر رہے تھے تو عرب کے بڑے بڑے بہادر پتھر اٹھا رہے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمرو بن عبدود کم بہادر تھا؟ آج یہاں پہ عمرو بن عبدود آ جائے تو کئی کو زمین پہ پٹک دے. جو ایک اونٹ کا بچہ اٹھاتا، دن میں ایک بکرا کھاتا، اتنا پاور تھا. تبھی یہودی پریشان تھے، یہ کون ہے جس نے ہمارے بہادروں کو اپنی تلواروں سے واصل جہنم کیا ہے؟ اور رب رسول گزر رہے تھے تو آج آپ ویٹ اٹھاتے ہو، عرب پتھر اٹھاتے تھے. وہ بھی ایکسرسائز کرتے تھے. جنگجو جو ہوتے تھے بڑے بڑے پتھر اٹھاتے تھے، طاقت کا مظاہرہ کرتے تھے. نگاہ رسول کو سمجھو. کہنے لگا رسول کو کہ یا رسول اللہ، بڑے بہادر ہیں، ہم سے یہ پتھر اٹھائے نہیں جاتے، لیکن یہ اتنے بڑے پتھر اٹھا لیتے ہیں. رسالت مآب کے چہرے پر ہلکی سی مسکان آئی. فرمایا ان سے بڑا بزدل کوئی نہیں، ان سے بڑا کمزور کوئی نہیں. کہ یا رسول اللہ جو اتنا بھاری پتھر اٹھا، آپ کہہ رہے بزدل ہے. نبی فرماتے یہ بتا پتھر کا وزن کتنا ہے؟ ہوگا 40 50 60 کلو، جتنا بھی ہو، بڑا وزن ہے. یہ بتا تیری آنکھوں کی پلکوں کا وزن کتنا ہے؟ کبھی سوچا ہے یہ آنکھ جو بند کرتے ہو نا 1 منٹ میں، اس کا وزن کتنا ہے؟ کتنا ہوگا؟ 20 گرام 30 گرام کا. کتنا کمزور ہے وہ انسان جو 50 کلو کا پتھر اٹھا لے، پر جب نگاہ کسی کے ناموس پہ پڑے اس آنکھ کے وزن کو برداشت نہیں کر پاتا. یہ ہے ارادے کی کمزوری. ہٹا کٹا باڈی بلڈر ہو لیکن آنکھوں کا غلام ہو، اپنی عادتوں کے سامنے ذلیل ہو. کبھی کبھی بندہ ایک چائے کے کپ کے سامنے ہار جاتا ہے، کبھی کبھی ایک سگریٹ کے سامنے ہار جاتا ہے. جب کمزوری پہ انسان آئے نا، ہار جاتا ہے. نشائی انسان آپ نے دیکھے ہیں، ایک دن انہیں نشہ نہ ملے نا، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کیوں کہ اس نے اپنی عقل کو اپنی خواہشوں کا تابع بنا دیا ہے. اصل تیرے وجود پہ حکومت ہونی چاہیے، حکومت عقل ہونی چاہیے. اور کون سی عقل؟ جب کہنے لگے کہ یا علی تیرا دشمن بڑا عقل مند ہے، ساری حکومتوں پہ اس کا قبضہ ہے. امیر المومنین نے فرمایا وہ عقل نہیں ہے، وہ مکر ہے. مولا عقل کیا ہے؟ فرمایا العقل معبد الرحمان. جو بندہ عقل کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کرے نہ کہ شیطان کی عبادت کرے. تو آج مجھے یہ دیکھنا ہے کہ ان مجلسوں کے ذریعے سے میں نے اپنی عقل کو کتنا مضبوط کیا. جب میں روڈ اور بازار اور ٹی وی اور موبائل میں رات بند کمرے میں بیٹھتا ہوں تو میرے اوپر عقل حاکم ہے یا میرا نفس حاکم ہے؟ اگر نفس حاکم ہے تو میرا حال بھی وہی ہے جو دشمن اہل بیت کا حال تھا.
ان کو بھی نفس نے تباہ کیا، اور آج بھی مجھے کون تباہ کر رہا ہے؟ نفس تباہ کر رہا ہے۔ دعا کریے خدا آپ سب کو مشہد کی زیارت نصیب کرائے۔ مشہد میں ایک مشہور مسجد ہے، مسجد گوہر شاہ، یہ کسی خاتون کا نام تھا، خانم گوہر شاہ۔ اس زمانے ہندوستان سے آئی مشہد، کیا دیکھا؟ مولا کا حرم بہت چھوٹا تھا، حرم کے پیچھے ایک بہت بڑا میدان تھا جہاں پہ لوگ کچرا پھینکا کرتے تھے۔ اس کو برا لگا، معصوم کا حرم اور ساتھ میں لوگ کچرا پھینک رہے ہیں۔ اس نے وہ زمین خریدی، مالدار تھی، بڑی تاجر تھی، اور خریدنے کے بعد اس نے مزدوروں کو بلایا اور بہت بڑی مسجد کی تعمیر کروائی، کہ بعد میں اس مسجد کا نام پڑا مسجد خانم گوہر شاہ، کہ یہ حرم امام رضا سے کیا ہو گئی؟ متصل ہو گئی۔ یہ وقف ہے اس خاتون کی، ایک نیک خاتون تھی، وہاں سے آئی تھی، مزدور کام کرتے تھے، ڈیلی بیسس پہ آتی تھی، مزدوروں کو دیکھتی تھی کیسا کام چل رہا ہے، ہفتے میں ایک بار دو بار۔ کچھ دنوں کے بعد آئی تو ایک ینگ سا مزدور تھا، وہ اسے نظر نہیں آیا۔ اس نے پوچھا اپنے ٹھیکیدار سے کہ بھائی وہ مزدور کہاں ہے، نظر نہیں آ رہا، بیمار ہے کیا ہے، احوال پرسی تو کرو۔ جب پوچھا گیا کہ مزدور کیا ہے تو ایک دن اس کی ماں خانم گوہر شاہ سے ملنے آئی۔ خانم گوہر شاہ میں اسی جوان مزدور کی ماں کا کام پہ نہیں آ رہا، کئی دن گزر گئے، کہاں نہیں آ رہا، اور کہہ رہا آگے سے جاؤں گا بھی نہیں، نہ کھانا کھا رہا ہے نہ پانی پی رہا ہے، بیمار ہو کے کمرے میں اس نے خود کو بند کر لیا ہے۔ کہ ایشو کیا ہے؟ کہ ایشو یہ ہے کہ وہ آپ سے شادی کرنا چاہتا ہے، آپ کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ میں نے کہا محبت بندے کا سکون تباہ بھی کرتی ہے اور سکون دیتی بھی ہے۔ اصل یہ ہے کہ صحیح محبت ہو یا غلط محبت ہو، ہمیں غلط محبتوں سے بچانا ہے۔ کسی زمانے کا مولانا کوئی نامحرم خاتون میسج کرے جواب دوں، میں نے کہا نہیں، کبھی مولانا اس نے لکھا ہے السلام علیکم، جواب تو واجب ہے۔ ساری دینداری اس کی یہاں پہ آتی ہے۔ میں نے کہا کس نے کہا نامحرم سلام کر اس کا جواب دینا واجب؟ کوئی میسج پہ اگر مجھے پتا ہے میرا کوئی جواب مجھے گناہ میں گرفتار کر سکتا ہے، مولا فرماتے علی والا گناہ تو دور، عصمت کا مطلب کیا ہے؟ ایک عصمت عطائی ہے، ایک عصمت اکتسابی ہے۔ عطائی عصمت جو خدا عطا کرتا ہے، اکتسابی عصمت جو آپ خود کسب کرتے ہو، محنت کر کے آپ کو ملتی ہے، جیسے حضرت عباس کی عصمت ہے، یہ ایک کسبی عصمت ہے۔ اور نچلے درجوں پر آ جائیں، آیت اللہ بہجت کی عصمت ہے، علماء کی عصمت ہے، انہوں نے کسب کی کہ دنیا نے زندگی میں ان کو گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ کسبی عطائی عصمت تو صرف حضرت علیہ السلام اور انبیاء کو ملی ہے، تو اللہ کی عطا کردہ عصمت ہے، لیکن کسبی عصمت ہمیں مل سکتی ہے۔ کیسے ملے گی؟ معصوم فرماتے ہیں کہ علی کا چاہنے والا گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، گناہ کے خیال کو بھی اپنے ذہن میں موت دیتا ہے، کیونکہ ہر کام کرنے سے پہلے کیا آتا ہے؟ خیال آتا ہے۔ پانی پینا ہے تو پہلے خیال آئے گا، پھر ہاتھ آگے بڑھے گا۔ اسی طرح پہلے تیرے وجود میں خیال آتا ہے، جیسے دیکھو کہ نفس کوئی خیال ایسا لا رہا ہے جس سے میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے سے سکتا ہوں، فوراً اس خیال کو کیا کر دو؟ وہاں پہ کٹ کر دو۔ اب نفس وہاں پہ ہمدردی بھی لائے گا، کرے گا تاکہ انسان کو پھنسایا جائے۔ ایک بات یاد رکھ لو، گناہ آ گئے، کوئی نہیں کہہ سکتا مولانا میں آگ میں جاؤں گا اور آگ مجھے جلائے گی نہیں، آگ کا کام ہی جلانا ہے۔ تبھی فرمایا کہ نامحرم اور نامحرم کا آپس میں تعلق آگ کی مانند ہے، یہ مت سمجھنا میں قریب جاؤں گا سلام کروں گا 4 بجے، نہیں، انسان کبھی بچ ہی نہیں سکتا، تصور بھی نہ کرنا کہ اس گناہ سے بچ سکتا ہے۔ اس جوان میں بوڑھی عورت تھی کا میرا ایک ہی بیٹا ہے، کہہ رہا ہے میں جب تک اس خاتون سے شادی نہیں کروں گا نہ کام کروں گا نہ کاج کروں گا۔ رونے لگی، بیٹا ہے کیا کروں؟ خانم گوہر شاہ نے کہا میری عمر زیادہ ہے، میرا شوہر مر چکا ہے، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے شادی کا، کہ میں ماں ہوں، کیا کروں، کس طرح سمجھاؤں؟ سمجھ نہیں رہا، بالکل گویا اس کی عقل ظاہر ہو چکی ہے، آپ کی محبت اتنی اس کے عقل پہ سوار ہو گئی ہے، اب وہی محبت اسے سب کچھ کروا رہی ہے۔ اب خانم گوہر شاہ نے کہا ٹھیک ہے، ایک شرط ہے، اگر اس پہ عمل کرے تو میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ خوش ہو گئی۔ اور کیا شرط ہے؟ کہ اسے کہو کہ 40 راتیں نماز شب پڑھے، نماز تہجد پڑھے۔ یہ عقل مند انسان کا کام کہ مجھے پتا ہے اگلا بندہ میری محبت میں گرفتار ہے، اب کیونکہ اسے مجھ سے محبت خدا سے نہیں ہے، لیکن میں اپنی محبت میں اسے سب کچھ کروا سکتا ہوں، اسے نیک بھی بنا سکتا ہوں، صحیح راستے پہ بھی لا سکتا ہوں۔ مطلب مومن جب اس کے پاس مواقع آتے ہیں تو مواقع سے زیادہ کیا لیتا ہے؟ فائدہ لیتا ہے۔
لیکن آج کل ہماری بیچاری خواتین کوئی بول دے کہ ہم آپ کو پسند کرتے ہیں، تو میں نے کہا بھائی، وہ کہتے مولانا وہ سب کچھ میرے لیے کرنے کے لیے تیار ہے، کیا میں شادی کر سکتی ہوں؟ میں نے کہا کیا کرنے کے لیے تیار ہے؟ کہ مولانا اس نے لکھا ہے تم بولو میں چاند لاؤں، سورج لاؤں، ستارے لاؤں۔ میں نے کہا اتنا بڑا جھوٹا آدمی، نہ چاند نیچے آ سکتا ہے نہ ستارے، لیکن لوگ بھولے بھالے ہیں نا، خوش ہو جاتے ہیں ان باتوں میں۔ تعریف انسان کو کیا لگتی ہے؟ جھوٹی بھی ہو تو اچھی لگتی ہے۔ کنجوس آدمی ہو نا، بولو تو بڑا سخی ہے، بندہ خوش ہوتا ہے۔ ہمارے استاد ایک مثال دیا کرتے تھے، کہتے ہیں ایک بندے کی بیوی مر گئی، بیوی کے لیے مجلس کروانی تھی، اب سارے گاؤں کو بلایا تو اتنا کھانا کہاں سے کھلائے؟ اس نے کہا چاول کا بندوبست تو کر لوں گا، اب کم از کم ایک بھینس کو تو ذبح کرنا پڑے گا، پورا گاؤں کھائے۔ تو اپنے دوست کو بتا رہا تھا، اس کا دوست تھا میراثی، تو کہا کہ نہیں، اس نے کہا کہ وہ فلاں وڈیرا جو ہے اتنا امیر ہے، 1000 ایکڑ زمین کا مالک، اس سے جا کے مانگ، اس کے لیے کیا ہے، تجھے بھینس دے دے گا۔ اس نے کہا وہ کنجوس آدمی اپنی بکری کسی کو نہ دے، بھینس مجھے دے گا۔ کہا تجھے مانگنا نہیں آتا، میں میراثی ہوں نا، دیکھ میں کیسے مانگتا ہوں۔ تجھے اصل مانگنے کا بھی بندے کو ہنر آنا چاہیے۔ آیت اللہ کراچی فرماتے ہیں کہ بندے یہاں سے کربلا جاتے ہیں امام حسین کی زیارت کو، اور زری پکڑ کے مولا مجھے موٹر بائک دلا دے، مولا گاڑی دلا دے۔ تو بندے خدا حسین سے وہ مانگ جو تجھے دنیا والے نہیں دے سکتے۔ یہ مال یہ دولت تو دنیا سے بھی تجھے مل جائے گا، وہ مانگ جو حسین عطا کر سکتا ہے۔ کہ مولانا کیا مانگے؟ کہ جب حسین کی زری کو پکڑو تو حسین سے خدا مانگو، اور جب مصلی عبادت پر بیٹھو تو خدا سے حسین مانگو۔ یہ بھی ہنر ہونا چاہیے۔ تو میں نے کہا قبلہ پھر مولا دیتے کیوں ہیں؟ جب یہ ہم جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں امام سے مانگتے عطا بھی کرتے ہیں، کب یہ تو بالکل ایسے ہے کہ جب بچہ باپ سے ضد کرتا ہے مجھے کھلونا چاہیے، کہ باپ لے کے دیتا ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا کہ وہ بھی ہمیں اپنے بچے سمجھتے ہیں، اور شیعوں کو کھلونے سمجھ کے چیزوں کو عطا بھی کر دیتے ہیں۔ بندے کو مانگنا آنا چاہیے، کس در پہ مجھے کیا مانگنا ہے۔ تو یہ اس کو لے گیا وڈیرے کے پاس، کہ وڈیرا زمینوں پہ کھڑا تھا، ایک نمبر کا کنجوس وڈیرا، زندگی میں کسی کو بکری نہ دی، اب اس سے بھینس نکالا۔ یہ بھی ہنر ہونا چاہیے۔ فطرت کے ساتھ، اگر شیطان جانتا ہے آپ کے اندر کیا، انشاءاللہ اگلی مجالس میں اس کو کھول کے بیان کروں گا کہ نظام ظلم ائمۃ الکفر، جو کفر کے ائمہ ہیں، وہ اسی طرح لوگوں کو اپنے جال میں گرفتار کرتے ہیں، جوانوں کو پھنساتے ہیں۔ اگر جوان کو پتا نہ، بولا فرمایا دشمن شناسی تبھی ضروری ہے، مجھے یہ نہیں پتا کہ دشمن مجھے گمراہ کر رہا ہے، میں اسے سنتا بھی ہوں، میں اسے دیکھتا بھی ہوں۔ اس نے دیکھا وڈیرا زمین پہ کھڑا، اس نے کئی قدموں کے فاصلے سے بلند آواز میں اس کو بولنے لگا، تجھے نہیں پتا اس وڈیرے کا دادا کتنا سخی تھا، فلاں مومن کی شادی تھی، اس نے اس کو 2 3 اونٹ دے دیے۔ اب وڈیرا سن رہا ہے، تجھے نہیں پتا ان کا بابا کتنا سخی تھا، وہ تو اپنے دادا سے بھی زیادہ سخی تھا، اس نے فلاں بندے کو سارا جھوٹ، اس نے اس کو اتنی بکریاں دی، اتنی بھینسیں دی۔ اب کہنے لگا تجھے نہیں پتا یہ وڈیرا خود کتنا سخی ہے، اس نے مجھے یہ دیا، مجھے وہ دیا۔ اب یہ وڈیرے کے چہرے کو بھی دیکھا، جب اس نے زیادہ تعریف کی نا تو دیکھا وڈیرے نے اپنی مونچھوں کو ایسے ہاتھ لگایا کہ تیرا کام ہو گیا، خوش ہو گیا۔ آگے بڑھا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، ہاں بھائی کیا کام ہے؟ تو وڈیرے صاحب بیچارہ غریب بندہ ہے، بیوی مر گئی ہے، کچھ کروانا ہے، گوشت اس کے پاس نہیں ہے، بھینس چاہیے۔ تو اس نے کہا اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے، کتنی بھینسیں چاہیے؟ تو اس نے اس کو دیکھا، دیکھا تیرا کام ہو گیا۔ تو ہمارے استاد فرماتے ہیں اگر کسی کنجوس کی بھی جھوٹی تعریف کرو تو وہ سخی بن جاتا ہے۔ کہ کتنا نادان انسان ہے، خدا تو ہے ہی سخی۔ کسی کنجوس کی تعریف کرو تو سخی بن جاتا ہے، خدا تو ہے ہی سخی۔ اگر تو اس کے دربار میں بیٹھ کے اس کی تعریف کرے گا تو جب کنجوس کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا تو کریم کے در سے کوئی خالی ہاتھ کیسے جائے گا؟ یہ سمجھ ہونی چاہیے انسان کو، کس کے در پہ مجھے کس طرح مانگنا ہے۔ یہ ہنر کون سکھائے گا؟ یہ ہنر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سکھا سکتے ہیں۔ تو اگر کسی خاتون کو پتا ہو ایک جوان مجھے پسند کرتا ہے تو عقل ہونی چاہیے نا۔ ہم کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ گھر ہو، گاڑی ہو، زمین ہو۔ آج تک کسی کی بیٹی ان چیزوں سے خوش ہوتے؟ امیروں کے گھروں سے مجھے فون آتے ہیں، کروڑ پتی لوگ ہیں، بزنس مین ہیں، بیوی شوہر سے ناراض ہے، مجبوری کے تحت شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے، اس کے اخلاق سے تنگ، اس کے کردار سے تنگ،
اسی لیے چھٹے امام فرماتے ہیں سب سے پہلے جو چیز دیکھا کرو وہ کردار دیکھا کرو. حسین ترین عورت سے شادی کرو گے 2 دن خوش رہو گے، لیکن اگر بد اخلاق ہوگی، بد کردار ہوگی، 6 دن کے بعد تنگ آ جاؤ گے، طلاق دے دو گے. میں کہتا ہوں جوان ایک انگوٹھی بھی لیتے ہو نا 10 مرتبہ دیکھتے ہو پتھر اصلی ہے کہ نکلی ہے، لیکن بندہ شادی کرتا ہے دیکھتا ہی نہیں. جتنا ایک انگوٹھی کو دیکھتا ہے اتنا نہیں دیکھتا. اور یہ تو انگوٹھی خریدی پھر بیچ دی، شادی تو ایسے نہیں ہے، ایک بار کرتا ہے آدمی. زندگیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. 20 سال کچل کے اپنے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، رشتے داریوں میں، مختلف چیزوں میں معاشرے کے مسائل ہوتے ہیں. نہ رہنا ان کے لیے آسان ہے، نہ جدائی ان کے لیے آسان ہے. پھر بچے پیدا ہوتے ہیں وہ الگ وبال جان بن جاتا ہے. یہ ڈیلی بچے دیکھتے رہتے ہیں کہ اماں بابا آپس میں لڑ رہے ہیں، پھر یہ بچی جوان ہوگی، اس کی کیا تربیت ہوگی، یہ کیا شوہر کا احترام کرے گی جس نے زندگی بھر دیکھا کہ اماں بابا آپس میں لڑ رہے تھے. کل یہ نسلوں کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. یہ شعور اہل بیت نے دیا. انسان تمہاری ہر حرکت عقل کے مطابق ہونی چاہیے. یہ خاتون اگر شرط رکھنا ہے، کوئی جوان آپ کا رشتہ لے کر آتا ہے، شرط رکھو نماز پڑھتا ہے کہ نہیں. ہاں نماز پڑھو، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. نیک بن جاؤ، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. کم از کم تیری محبت میں وہ خدا کی محبت میں آ جائے. حضرت یوسف کے لیے ملتا ہے. فرماتے پہلے زلیخا عاشق یوسف تھی، پوری زندگی کوشش کی زلیخا نے کہ مجھے یوسف مل جائے. اور میرے امام فرماتے جب یوسف مل گیا، کہتے ہیں پہلے زلیخا کھڑی رہتی تھی کہ ایک جھلک یوسف کی نظر آئے. پھر ایک وقت آیا جناب یوسف کھڑے رہتے تھے، مجھے زلیخا نظر آئے، مصلے سے نہیں اٹھتی تھی. عشق خدا میں مبتلا ہو چکی تھی. خانم گوہر صاحب نے کہا میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، شرط یہ ہے کہ 40 راتیں نماز شب پڑھے. ماں خوشی خوشی گھر آئی، بیٹے کو کہا تیرا کام ہو گیا. کہ کیسے؟ کہ اس نے شرط رکھی. اس بیچارے نے سمجھا کہ یقیناً ایسی شرط رکھی میں پوری نہیں کر پاؤں گا. کہ نہیں آسان شرط ہے. کہ کون سی؟ مال چاہیے، دولت چاہیے، میں تو مزدوروں کا نہیں، کچھ بھی نہیں. بولتی ہے 40 راتیں نماز تہجد پڑھو. اس نے کہا میں 40 کے ہمیں 400 راتیں پڑھنے کے لیے تیار، شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے. ماں کہتی بیٹا نمازی بن گیا، ڈیلی پڑھتا رہا. 40 دن گزر گئے، 60 دن گزر گئے، 70 دن گزر گئے. خانم گوہر شاد نے کہا اس جوان کا پتہ ہی نہیں. گھر پہ گئی، دستک دی، ماں باہر آئی. کہ بیٹا خیریت سے تو ہے، زندہ تو ہے؟ کہاں؟ کہ شرط بتائیے. نماز پڑھ رہا ہے؟ کہاں پڑھ رہا ہے؟ کہ 40 دن گزر گئے، کوئی خبر نہیں. کہ مجھے بھی نہیں پتا، 2-3 بار بول چکی ہوں بھائی 40 دن گزر گئے. اب چلو خانم گوہر شاد کے پاس ہم بتاتے ہیں کہ ہم نے شرط کو پورا کیا، لیکن مجھے کوئی جواب نہیں دیتا. کہاں دیکھتے ہیں کہ بیٹے کو بلا. ماں جب بیٹے کو بلانے گئی کہ خانم گوہر شاد آئیے، ایک مرتبہ دروازے پر آئے. وہ بیٹا جو ترستا تھا اس خاتون کے چہرے کو دیکھنے کے لیے، جو اس کے عشق میں مبتلا تھا، لیکن خانم گوہر شاد فرماتی اب اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی، نگاہوں میں حجب و حیا تھا. جب دروازے پر آیا ہے جوان کہ 40 راتیں نماز شب پڑھی. کہاں خانم گوہر شاد میں نے نماز شب پڑھ لی. کہ پھر رشتہ لینے کیوں نہیں آئے؟ کہ ایک مسئلہ ہے. کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہ نماز شب کے پڑھنے سے پہلے میں آپ کے عشق میں گرفتار تھا، لیکن جب سے نماز شب پڑھی ہے میں عاشق خدا بن چکا ہوں. یہ علی والے کا کام. اگر نگاہ عقل ہو انسان اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے، اگر ارادہ انسان کا مضبوط ہو. لیکن اگر ہم خود اپنی زندگی کے سکون کو تباہ کرنا چاہیں تو ایک بچہ تو پوری رات ایک سائیکل کے لیے بھی روتا رہتا ہے. متقی پرہیزگار مومن بیچارے ہمارے پروفیسر تھے، اللہ علیہ رحمت کرے، 100 سے زیادہ مسجدیں بنوائیں. رو کر کہنے لگا مولانا میں حج پہ کیا. وہاں فون آیا میرے بیٹے کا کہ بابا موبائل لے کر. نہیں موبائل آئے تھے. میں نے تھوڑا ڈانٹ دیا. میں نے کہا صبر کرو، حج پہ کیا ہوں، پیسے نہیں واپس آؤں گا لے کر دوں گا. کہ مولانا میں وہی تھا، میرے بیٹے نے خودکشی کر لی ایک موبائل کے پیچھے. جب بندہ غلط محبت میں گرفتار ہو جائے تو پوری زندگی خسرت دنیا والآخرہ. تبھی فرمایا میں تجھے اعلیٰ ترین محبت عطا کر رہا ہوں، وہ محبت حسین ابن علی ہے. اب سوال وہیں کا وہیں، ربط مصیبت یہاں پہ چلوں. ہم سے محبت کا تقاضا نہیں کیا، ہم سے مودت کا تقاضا کیا. کہ مولا محبت کیا ہے؟
مودت کیا ہے کہ محبت بیوی سے کرے، مال سے کرے، دولت سے کرے، بچے سے کرے، اپنی زبان سے کرے، اپنے وطن سے کرے، اپنی مٹی سے کرے، اپنے گھر سے کرے، اپنی گاڑی سے کرے، اپنے موبائل سے کرے، اپنے جسم سے کرے. اور میں ان سب چیزوں سے تو کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. اور میں جہاں کائنات کی محبتیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے مودت کی ابتدا ہوتی ہے. مطلب جہاں سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جائے اسے مودت کہتے ہیں. جس پہ سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جائے وہ آل رسول ہے. روزہ اسی لیے ہے جس پہ اپنی شکم کو قربان کرے. جہاد اسی لیے ہے جن پہ اپنے جسم کو قربان کرے. جناب اسماعیل کے گلے کو کاٹنے کا خدا نے بولا جب تک قربانی نہیں تب تک مودت نہیں. کربلا کا میدان محبتوں کا میدان نہیں ہے، مودتوں کا میدان ہے. کسی نے کہا مولانا بولتے ہیں کہ اکبر کی ماں اکبر سے بڑا پیار کرتی تھی، قاسم کی ماں قاسم سے بڑا پیار کرتی تھی. میں نے کہا کرتی تھی کہ مولانا سمجھ نہیں آتی، ہم تو پوری رات جاگتی ہیں کہ ماں بیمار ہوتی ہے تو ہو جائے پر بچہ بیمار نہ ہو. پوری رات جاگتی ہیں کہ ہم بیمار ہوں، ماں کی زندگی بچے کو لگ جائے. کہ یہ کیسی کربلا کی مائیں ہیں. 14 سال کا قاسم ہے، ماں سجا کر ڈھجا کر موت کے میدان میں بھیج رہی ہے، جبکہ پتا بھی ہے بیٹا جائے گا تو واپس نہیں آئے گا. تو کیسی ماں ہے؟ کون سی ماں ایسا کام کری؟ میں نے کہا کربلا کی ماں سے پوچھو، جواب تجھے مل جائے گا. جب قاسم کی ماں سے پوچھو گے نا تو بی بی کا جواب آئے گا مجھے قاسم سے محبت ہے لیکن مجھے حسین سے مودت ہے. جس سے مودت ہوتی ہے نا اس پہ سب کچھ لٹایا جاتا ہے. اپنی عزیز ترین چیز لٹائی جاتی ہے.